کل کے ہمارے درس میں یہ بات ہم نے کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے اس کے سب سے جو پہلے 2 ڈاکو تھے وہ عرب کے رہنے والے تھے. ایک یمن کا تھا اسود عنسی. یمن جو ہے یہ سعودی عرب کے ساتھ یہ ان کا بارڈر لگتا ہے. تو دوسرا جو تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا جو یمامہ ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا. اب جو پہلا تھا اسود عنسی اس کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو بھیج کر قتل کروایا اور اس کو واصل جہنم کیا. اور جو دوسرا تھا مسیلمہ کذاب وہ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہلاک کروایا اور اس کو جہنم میں پہنچایا. اب ختم نبوت کے اوپر جس بندے نے سب سے پہلے اپنی جان پیش کی ہے اس عقیدے کا تحفظ کرتے ہوئے وہ ایک شہید تھے. ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ سنانے کا مقصد اپنے ضمیر کو جگانا ہے. آج وہ ہمارے اس دور میں ہمیں بار بار یہ سنایا گیا ہے ہمارے ٹی وی چینل کے اوپر چلا کر کہ دین امن کا درس دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دین امن کا درس دیتا ہے لیکن جہاں دین دشمن آ جائے وہاں دین اس کو ذبح کرنے کا بھی درس دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. امن کا درس دین ضرور دیتا ہے. ہمیں نا ہماری جو تاریخ ہے اس سے ہٹایا گیا ہے. اصلیت جو ہماری ہے وہ کچھ اور ہے. جس جگہ پہ اب ہم کھڑے ہیں نا ہم وہاں سے ہٹ چکے ہیں. قوم کو اپنے بزرگوں کے احوال سنا کے جگایا جاتا ہے ورنہ قوم جو ہے اب صحابہ تو ہم سے 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں اس دنیا سے. ہم نے نہیں دیکھا انہوں نے دین کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اب یہ چیز ہم نے نہیں دیکھی اور ہم میں سے ہر بندہ بھی ایسا پڑھا لکھا نہیں ہوتا کہ وہ پرانی تاریخ کو پڑھے. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. اب ہم اپنے ان بزرگوں سے اس وجہ سے ناواقف ہیں کہ ہم ان کو پڑھ نہ سکیں, ہم ان کو دیکھ نہ سکیں. تو آئینہ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے قوم کو تاکہ وہ ان اپنے بڑوں کو یاد رکھیں کہ ان کا راستہ کون سا تھا. حضرت مولانا روم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو علامہ اقبال اپنا مرشد کہا کرتے تھے. انہوں نے اپنی مثنوی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شیر کا بچہ تھا. شیر آپ جانتے ہیں جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ بچپن ہی میں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ شامل ہو گیا. بکریاں جنگل میں چرنے جاتی تھی تو وہ بچپن میں بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ شامل ہو گیا. بکریوں کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلتا, ان کے ساتھ ہی بیٹھتا اٹھتا. بکری کا دودھ پیا اس نے اور وہ بکریوں میں ہی بڑا ہوا. اب وہ اپنے آپ کو بکری سمجھتا تھا. ایک دن ایک شیر نے دیکھا یار یہ ہے تو ہماری نسل کا بندہ جانور, یہ روزانہ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس شیر نے سوچا شاید اسے نا اپنے بڑوں کا پتہ نہیں ہے. وہ ایک دن اس کے پاس گیا اور اس کو کہا بیلیا یار تو یہ بکریوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, تو ان میں سے تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں تجھے کس نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں. میرا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے, میں بڑا ان کے ساتھ ہوا ہوں, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان کے ساتھ گھاس کھاتا ہوں. تجھے کس نے کہا میں ان میں سے ہوں. وہ آگے تو ان میں سے نہیں ہے. کہتا ہے نہیں میں نہیں میں سے ہوں, میں بکری ہوں. اور نہ کہ بیوقوفہ تو ان میں سے نہیں ہے. اب اس بڑے شیر نے اسے کہا چل تجھے میں پانی کے کنویں پہ لے کے چلتا ہوں. اب اس کو بڑا شیر چھوٹے شیر کو اس کنویں پہ لے کے گیا, پانی کے سامنے اس کو کھڑا کیا.
آپ جانتے ہیں جب پانی کے سامنے کوئی چیز کھڑی ہو تو اس کا عکس نظر آتا ہے. تو اسے کہنے لگا کہ دیکھ تیری اور میری شکل ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اس نے کہا ملتی ہے. پھر اس بڑے شیر نے آواز نکالی جس کو دھاڑنا کہتے ہیں. پھر اس نے چھوٹے کو کہا کہ تو اسی طرح آواز نکال. تو اس نے آواز نکالی تو کہا تیری آواز اور میری آواز ملتی ہے. اس نے کہا ملتی ہے. تو کہا تجھے یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں, تو ان میں سے نہیں ہے تو ہم میں سے ہے. تو بکری نہیں ہے شیر ہے یار, تو شیر کا بچہ بن, تو بکریوں کے ساتھ مل کے بکری بن گیا ہے. تو ہم لوگ جو ہے اگر ہم اپنے آباؤ اجداد کو دیکھیں, بڑوں کو دیکھیں, تو ہم بکریاں نہیں ہیں, ہمیں بھیڑیں بنایا گیا ہے جان بوجھ کے. ہم شیر ہیں, یہ بات یاد رکھیں. اب جس بندے کا آپ کو قصہ سنانے لگا ہوں, اس کا نام حبیب بن زید انصاری ہے. یہ ایک صحابی تھے. ان کی والدہ کا نام حضرت ام عمارہ ہے. والدہ بھی ان کی بہت بڑی مجاہد تھی, جہاد کرنے والی. اب یہ حبیب بن زید انصاری کو مسیلمہ کذاب, جس نے یمامہ کا جو رہنے والا تھا, نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا, اس کے بندوں نے اسے پکڑا اور مسیلمہ کے پاس لے گئے. مسیلمہ نے اس سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا اشہد انی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب اس نے یہ سوال پوچھ لیا تو اس نے اگلا سوال پوچھا کہ اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ نعوذ باللہ. یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا میں مانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں حضور. پھر اس نے اپنے بارے سوال کیا کہ کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا کہ میں بہرا ہوں, اسمو, میرے کان نہیں سنتے جو تو بکواس کر رہا ہے. اب صاف ظاہر ہے اس کا تخت تھا, اس کا دربار تھا, بندے سارے اس کے تھے. اس نے کہا جلاد کو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو. اب سننا, ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹا گیا اس کا. پھر اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کیا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں بہرا ہوں, مجھے تیری بات, تیری بکواس سنائی نہیں دے رہی. تو اس نے جلاد کو کہا کہ اس کے پاؤں کا ایک پاؤں کاٹ دو. پھر اس نے سوال کیا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میں نہیں سن رہا. اس نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دو. اسی طرح ہر ایک مرتبہ سوال کرتا رہا اور ایک ایک اس کٹواتا رہا. بازو کٹوا دیے, دوسرا بازو کٹوا دیا, ٹانگ گھٹنوں سے کٹوا دی, شروع سے ٹانگ کٹوا دی. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی پوچھتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہے, وہ جواب دیتے تھے. جب وہ اپنے بارے میں پوچھتا تھا کہا تو میں تیری بکواس ہی نہیں سن رہا. اس طرح ایک ایک عضو کر کے ان کو کاٹا گیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اب یہ بات کر دینا, سن لینا آسان ہوتا ہے. ہمیں ایک چھوٹا سا کٹ بھی لگ جائے نا تو 5 دن ہماری ہوئی نہیں ختم ہوتی. ایک ایک عضو کاٹا گیا, ایک ایک عضو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں انہوں نے پہرا دیا. حالانکہ شرعی طور پہ جائز ہے کہ آپ کہیں اگر پھنسے ہوئے ہیں, اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ کو اگر اللہ کا بھی تھوڑی دیر کے لیے انکار کرنا پڑے تو جان بچانا جائز ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں پہرا دینا جان آنی جانی چیز ہے بھائی. آج چلو بچا لوں گا, کل تو ویسے ہی مرنا ہے. اس سے پڑھ کر بات سنیں. اب جب یہ خبر, یہ شہید کر دیے گئے صاحب زہرے, یہ خبر مدینہ میں پہنچی, ان کی والدہ کو پتہ چلا. بوڑھی تھی والدہ, بوڑھی. ہمارے ہاں کوئی بیمار بھی ہو جائے نا تو ہماری جو خواتین ہیں وہ 8 دن رو رو کے ان کا وہ خود بیمار ہو جاتی ہیں, برا حال ہوتا ہے. بوڑھی والدہ ہے, جوان بیٹے تھے. جب بتایا گیا کہ اماں جی آپ کے بیٹے کو اتنا بے دردی سے شہید کیا گیا ہے کہ ایک ایک عضو کاٹا گیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, تو اس ماں, بڑی ماں نے کھڑے ہو کر نعرہ لگایا, کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم, اسی دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا.
یہ میں ہوتی تھی. انہوں نے کہہ دیے تھے میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, میرا تو کوئی سہارا نہیں تھا, میں جوان بیٹے کو پالا ہے, ظالموں نے کیا کر دیا. نہیں, کہا یا اللہ تو گواہ ہے, اسی دن کے لیے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا. اور یہ وہ ماں ہے جو غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع انہوں نے کیا تھا, خود شریک ہوئی تھی جنگ میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ ام عمارہ جنت میں تو میری پڑوسن ہوگی. یہ تو تھوڑا اعزاز نہیں ہے بھائی. تو جو ہماری تاریخ ہے وہ یہ ہے. آج یہ جو ابھی ہوا ہے یتیم خانہ میں سیدھی گولیاں چل رہی تھی اور لوگ اپنے سینے آگے کر رہے تھے, وہ کیوں نہیں ڈرتے؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر گئے ہیں. اب وہ سارے ان کے شاگرد نہیں ہیں جو ان کو فالوور ہیں, سارے شاگرد نہیں ہیں, وہ ہیں جنہوں نے ان کی سپیچ کو سنا ہے. ہم تو کہتے ہیں یار بڑی بابا ڈاڈی گفتگو کرتا سی, یار بڑیا ڈاڈیاں گلاں کرتا سی, گالاں کرتا سی, جی بڑا سخت سی, سب کچھ اپنی جگہ پہ. ایک دن آپ یوٹیوب پہ اکیلے بیٹھ کے ان کی کوئی ایک ویڈیو نکال کے سن لیں, دل جاگتا ہے ان کی گفتگو سن کے. انہوں نے لوگوں کو جگایا ہے. ایویں کوئی نہیں سینہ آگے کہتا ہے چل مجھے گولی مار. پولیس سیدھی گولیاں چلا رہی ہے اور کوئی نہیں ڈر رہا. اور یہ اسی دن کی, اسی رمضان کی بات ہے جس دن وہ گولی چلی ہے. ایک جوان تھا, وہ شدید زخمی ہوا گولیوں کی وجہ سے. اسے کہا گیا کہ پانی پی لو. اس نے کہا کہ مجھے آج روزہ ہے, روزے کا دن تھا. اس نے کہا میں نے پانی نہیں پینا, مجھے پتا ہے کہ میں شام تک نہیں بچ سکتا, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن اس روزے کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے افطار کرنا ہے. یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں. ان کی بھی میں ہیں, ان کی بھی بہنیں ہیں, ان کے بھی گھر والے بیویاں, سب کچھ ہے یار. صرف جذبہ ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, نموس کا ہمارے اندر. ہم تو اتنا بھیڑ بکریاں بن گئے ہیں کہ قادیانی ہمیں آ کے کہتا ہے کہ بیرون ملک کا تمہیں ویزا ملے گا, اچھی جاب ملے گی, ہم اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں. ہماری جب حالت یہ ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں گولی کھانی ہے, کہاں ڈنڈا کھانا ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں یہ نموز سے تحفظ, نموز سے رسالت کی نیکی کتنا بڑی ہے, اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پہرا دیا ہے. ایک دفعہ جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غار ہرا میں, غار ثور میں ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پہرا دیا, وہ رات تھی. اور دوسرا یہ موقع تھا جب ختم نبوت کے جھوٹے نبی نے دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق نے پہرا دیا. اب یہ 2 نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھی. اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ اے ابو بکر امیر المومنین, آپ میرے دوست ہیں, جگری یار ہیں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے 2 نیکیاں مانگتا ہوں آپ سے, آپ کی زندگی کی 2 نیکیاں, اور اپنی زندگی کی میری جتنی نیکیاں ساری آپ کو دیتا ہوں ان کے بدلے. اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکیاں تھی وہ آسمان کے ستاروں کے برابر تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر آپ کی امت میں سے کسی بندے کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ, ان ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ابو بکر صدیق کے پاس, کہا اے ابو بکر وہ ساری میری زندگی کی نیکیاں جو ستاروں کے برابر ہیں ساری لے لو, 2 اپنی نیکیاں مجھے یاد دے دو. کہا کون سی؟ کہا ایک تو وہ رات جو آپ نے غار ثور میں حضور کے ساتھ گزاری تھی وہ نیکی, اور ایک دن والی نیکی جو آپ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا ہے, ختم نبوت میں پہرا دیا ہے, بس یہ 2 دے دو, ساری زندگی کی لے لو. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے جو حضور کی ذات کے اوپر پہرا دیتا ہے یا چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کتنا عطا فرماتا ہے. دیکھیں ہمارا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے جتنا بڑا اختلاف ہو, لیکن اس بندے کا جنازہ بتا گیا ہے کہ یار اس بندے کا مشن جو تھا وہ ٹھیک تھا, ورنہ کون آتا ہے اتنا بڑے جنازے میں.
عام ایک سا یعنی وہ عام روٹین میں تو ایک مسجد کے ہی امام تھے نا، وہ بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے، لیکن بنیادی طور پہ وہ ایک مسجد کے امام تھے. ابھی بھی ان کی رہائش وہاں پہ ہے، کوئی اپنی پراپرٹی نہیں ہے ذاتی، کوئی ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی سیاسی ان کو سپورٹ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام لیا ہے. تو اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا ہے کہ جو میرے رسول کی عزت کے اوپر پہرا دیتا ہے، پھر میں اس کو کیسے اس دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہوں. بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. سانو بھیڑ بکریاں بنایا گیا جی، یہ دین امن کا درس دیتا ہے جی، یار اس میں کوئی شک نہیں ہے، امن کا درس دیتا ہے. لیکن یار دین کہتا ہے جو تمہاری بنیادی چیزیں ہیں ان کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو. تو یہ عقیدہ ختم نبوت، جس طرح میں نے پرسوں ترسوں آپ کو بتایا کہ ہمارے جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، جو دین کی ضروریات ہیں، ان میں سے ایک ضرورت عقیدہ ختم نبوت ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اجر و ثواب والا کام ہے، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، غازی علم الدین کو کون جانتا تھا؟ یار درخان کے منڈے کو بھی کوئی جانتا ہے؟ بتائیں آپ. آج میانی قبرستان کی جو پہچان ہے وہ غازی علم الدین شہید کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کام کیا. کوئی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس، کوئی انہوں نے گریجویشن، کوئی ایم اے، کوئی ایم فل، پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن یہ جو انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے ان پڑھ ہونے کے باوجود، یہ قیامت تک ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم سب اس کاز میں، چاہے ہم کسی پارٹی کو جتنا بھی سپورٹ کرتے ہوں، اس میں ختم نبوت کے معاملے میں کوئی پارٹی آگے نہیں ہونی چاہیے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگے ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ اسمبلی میں کیا تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے. یہ سارے وہی لوگ جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے، بھائی ہم نے ان کو وہاں تک پہنچایا ووٹ دے کے. جس دن ختم نبوت پہ قرارداد پیش ہونی تھی، پارٹی نے بیکاٹ کیا کہ آنا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امریکہ کو بتایا گیا، دیکھو جی ابا جی اسی تک گئے ہی نہیں، اس دن بیکاٹ کیا، اگلی باری سانو دے وہ 5 سال دی واریاں لگیاں نے بھائی جان. اور پھر جو آئے ہیں انہوں نے بھی ہنگامہ کھڑا کر دیا. پھر جمعہ والے دن بحث ہونی تھی، اس دن اجلاس ملتوی کر دیا. یہ سارے جتنا بھی پارٹیاں ہیں، ہم ہمارے ووٹ لے کے گئے ہیں، اور اس گناہ میں ہم سب شریک ہیں. کیونکہ جو ووٹ لے کے جاتا ہے، ہمارے ووٹ لے کے اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اس میں سے ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہے. اور اگر وہ وہاں جا کے دین کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو جتنا گناہ اسے ملے گا ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے حصہ ڈالا ہے اس کے اس گناہ میں، اس کے ووٹ ایک ایک دے کے ہم نے وہاں تک پہنچایا ہے. تو یہ میں ان کی باری، جب باری آئے گی تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ 5 سالہ واری ہے بھائی. امریکہ کو خوش کرو، کیونکہ وہ تو دادا ہے نا، دادا جی حکم کریں گے، جس کے اوپر جس کا نام لکھ دیں گے اس کے اگلے سال 5 سال واری آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یار؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یا اللہ ان کو میری آنکھوں سے حشر والے دن دور کر دے. یہ تو وہ بدبخت ہے جو میری عزت پہ بھی پہرا نہیں دے سکے، اور یہ تو فرانس کا بھی بیکار نہیں کر سکے، یہ تو اپنی غربت کو ڈرتے رہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِن فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں کافر ڈرائے نا کہ تم غریب بن جاؤ گے، تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہارا خدا کافر نہیں ہے، تمہارا خدا اللہ ہے جو تمہیں غنی کر دے گا. آج عمران خان کہتا ہے جی بیکاٹ کرتے ہیں تو ہم غریب بن جائیں گے. پہلے کون سی ہمارے پاس دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں میرے بھائی؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تجارت، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم کافروں سے بیکاٹ کرو گے، تمہاری تجارت کو نقصان ہوگا، اللہ کہتا ہے ہونے دو، میرے نبی کو مقدم رکھو. یہ چیز ہے بھائی. اس لیے اپنے آپ کو جاگیں یار. ٹھیک ہے مسلمان چلو نماز نہیں پڑھتا، سب کچھ اپنی جگہ پہ بدکار ہے، گناہ گار ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ مسلمان جو ہے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا، کبھی اس میں لچک نہیں دکھاتا. حضور کی عزت ہے تو مسلمان ہے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.